المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا 5واں درس ہے۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے مضاف الیہ پہ بات کی تھی، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کی جو تمرینات ہیں سبق میں ان کو حل کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم وہ تمرینات کی طرف آئے، ہم ایک جائزہ لیتے ہیں مختصراً پچھلے سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا۔ ہم نے مضاف اور مضاف الیہ پہ بات کی تھی، اور ہم نے بتایا تھا کہ جس اسم کو نسبت دی جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف اس کو نسبت دی جائے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ تو پھر ہم نے پہلے اردو میں دیکھا تھا محمود کا قلم۔ اردو میں ہم نے کہا پہلے مضاف الیہ آتا ہے اور اس کے بعد مضاف آتا ہے، لیکن جب ہم اردو سے اس کا ترجمہ عربی میں کرتے ہیں تو ان کی جو سیکوینس ہے وہ چینج ہوتی ہے، پہلے مضاف آتا ہے اور پھر اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے۔ محمود کا قلم، اس کی مثال میں ہم نے دیکھا کہ اس میں ہم نے پہلے کا نکالا، اس کے بعد پہلے قلم لایا اور آخر میں اس کے بعد محمود لایا۔ قلم کو ہم نے ایک ضمہ دیا، اور جو محمود ہے وہ اس کو ہم نے تنوین دی، یعنی کسرہ ہم نے اس کو دی۔ اس کے بعد ہم نے کچھ مثالیں دیکھی جو مؤلف نے سبق میں بیان کی ہے، جیسے رسول کا حکم، محمود کا قلم، حامد کا نوکر، خالد کی کتاب اور حمید کا گھر۔ اس میں بھی ہم نے یہی پروسیس یوز کی کہ جو کا ہے اس کو نکالا، جو بعد والے یعنی اردو میں جو بعد والے آخری والا لفظ ہے اس کو پہلے لایا، اس کو ضمہ دیا، اور جو پہلے لفظ آیا ہے اس کو آخر میں لایا اور اس کو تنوین دی اور اس کو کسرہ دی۔ پہلی مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کا حکم کا مضاف الیہ ہوتا ہے امر رسول۔ ایسے ہی ہم نے دیکھا محمود کا قلم، قلم محمود، خادم حامد، حامد کا نوکر، خالد کی کتاب، کتاب خالد، حمید کا گھر، بیت حمید۔ اس کے بعد ہم نے کچھ قواعد جو ہم نے کہا تھا اہم ہے، جیسے ہم نے مبتدا خبر میں قواعد کا ذکر کیا تھا، اسی طرح ہم نے مضاف الیہ میں بھی قواعد بیان کیے تھے، اور کچھ وہی یہ بنیادی قواعد ہے جو ہم کو یاد رکھنے ہیں مضاف اور مضاف الیہ کے حوالے سے۔ پہلی جو بات ہم نے بیان کی تھی، جو مضاف ہے اس پہ الف لام کبھی داخل نہیں ہوتا ہے، یعنی مضاف پہ کبھی، جیسے مثال جیسے امر رسول، جو امر ہے اس میں کبھی الف لام داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا جو قاعدہ ہے اس میں ہم نے بتایا تھا، اس پہ ایک تو الف لام بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے اور تنوین بھی نہیں آ سکتی ہے۔ اس کی وجہ ہم نے، یا اس کا سبب جو ہم نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم حکم کو رسول کی طرف اضافت دیتے ہیں تو یہ معرفہ بن جاتا ہے تو یہ نکرہ، لیکن اضافت کے سبب یہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا معرفہ یا تو پراپر نیم ہوتا ہے کسی خاص شخص کا نام، یا وہ اس کو ہم الف لام اس پہ داخل کرتے تو وہ معرف بالالف لام ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ معرف یعنی معرفہ بن جاتا ہے بالاضافہ، یعنی ہم اس کو اضافت دیتے ہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو مضاف ہے نہ اس پہ الف لام آتا ہے کیونکہ وہ معرفہ اضافت کی وجہ سے ہو گیا، اور نہ ہی تنوین، کیونکہ تنوین جو نکرہ ہے اس کی علامت ہے۔ جب ہم نے جو حرکات پڑھی تھی تو ہم نے کہا تھا بنیادی 3 حرکات ہے، ضمہ، فتحہ اور کسرہ۔ پھر ہم نے اعراب پہ بات کی تھی کہ بنیادی 3 اعراب ہے۔ اعراب اور حرکات میں ہم نے تفریق بیان کی تھی کہ حرکت ہم اس کو کہتے ہیں جو کلمے یا ورڈ کے شروع اور وسط میں آتے ہیں، جس پہ ورڈ ختم ہوتا ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ تو یہ حالت جر جو ہے یہ وہی اعراب ہے، جو ورڈ کسرہ یعنی زیر پہ اختتام ہوتا ہے اسی کو ہم حالت جر کہتے ہیں۔ پھر مضاف الیہ، یہ پھر جو مؤلف نے اس پہ کتاب پہ مثال دی ہے،
ख़ातम ज़हबिन, पहले ऐसे दिखाया है मुअल्लिफ़ ने ख़ातम ज़हबिन, उसके बाद इन्होंने जो मुज़ाफ़ुन इलैह अज़हब उस पर अलिफ लाम दाखिल किया है। तो अलिफ लाम मुज़ाफ़ इलैह पे अलिफ लाम दाखिल हो सकता है, इस सबब से उस पर तनवीन के बजाय एक ही कसरा आती है। जैसे मिसाल है सोने की अंगूठी, तो इसमें की निकालना है, पहले अंगूठी लानी है, उसका तर्जुमा आप देखेंगे पीछे से, तो ख़ातम यानी अंगूठी। अब ज़हब ये हमने नकिरा नहीं लाया, ये हमने मारिफा लाया क्योंकि इस पर अलिफ लाम दाखिल हुआ है, तो इसीलिए इसको ख़ातमुज़ ज़हबिन नहीं होगा, अब ख़ातमुज़ ज़हबी यानी सोने की अंगूठी। इसी तरह एक और मिसाल है अल्लाह का घर, तो घर यानी बाइत, पहले बाइत लाएंगे, का को निकाल देंगे, घर बाइतु क्योंकि मुज़ाफ़ है इसीलिए अलिफ लाम नहीं आएगा, ना तनवीन आएगी, बाइतु फिर इसकी इजाफ़ा दी जा रही है अल्लाह की तरह, यानी मुज़ाफ़ुन इलैह, बैतुल्लाहि वो अलिफ लाम है तो इसीलिए एक ही कसरा। ऐसे ही उसूल फ़िक़्ह के उसूल, यानी के को निकाल देंगे, पहले उसूल लाएंगे, उसूल उस पर एक दम्मा डालेंगे क्योंकि मुज़ाफ़ है, तनवीन और अलिफ लाम नहीं आ सकता, और आखिर में फिर फ़िक़्ह को लाएंगे, फ़िक़्ह पे कसरा आएगी क्योंकि हमने कहा जो मुज़ाफ़ुन इलैह है वो हालत जर में होता है, या तो अगर अलिफ लाम उस पर दाखिल होगा तो एक ही कसरा आएगी, अगर अलिफ लाम नहीं होगा तो तनवीन होगी उस पर। तो ये हमने पिछले दर्स में देखा था या पढ़ा था, तो हमने इसका मुख्तसर जायज़ा लिया। अब हम जो तमरीनात है उनकी तरफ आते हैं। आपकी किताब पे दिए गए हैं, अरबी में तर्जुमा कीजिए। आप देख रहे हैं इसमें जो ये जुमला ताम नहीं है, यानी ये कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं है, ये खाली वो तरकीब इजाफ़ी है, यानी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ुन इलैह। अगर हम इतना खाली कहेंगे मकान की दीवार, तो ये हमको पूरा मुकम्मल माना नहीं देता है, या जो जुमले का कंप्लीट सेंस होता है वो हमको इससे हासिल नहीं होता है। ये खाली वो जो मुज़ाफ़ुन इलैह की तरकीब, जिसको हम तरकीब इजाफ़ी भी कहते हैं, उसकी मिसालें हैं। तो आपको यही करना है जो हमने इससे पहले प्रोसेस देखी, कैसे हम तर्जुमा करते हैं उर्दू से अरबी में, तो वही हमको यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, और इसी तरीके से ये जो नामुकम्मल जुमले हैं उनको हल करना है। तो पहला जो जुमला है मकान की दीवार, मकान की दीवार, इसका क्या करना है, हमको पहले की निकालना है, फिर इसके बाद या उसने मुअल्लिफ़ ने वहाँ पे बैत की जगह दार दिया है, घर, ये मकान का तर्जुमा, हमने वो का की निकाला, पहले जो दीवार आई थी उसका तर्जुमा लिखा जिदारो, क्योंकि मुज़ाफ़ है तो तनवीन नहीं आएगी, ना अलिफ लाम आएगा। फिर हमने मुज़ाफ़ुन इलैह लाया, मुज़ाफ़ुन इलैह पे हमने अलिफ लाम दाखिल किया, यानी जो दार है, और उसकी वजह से खाली एक कसरा आई इस पे, यानी जिदारुद्दार, मकान की दीवार। ऐसे ही आपको दूसरे जुमले भी हल करने हैं। दरवाज़े का पट हम कहते हैं, जो वो फ्लैप होता है, डोर फ्लैप, उसको हम पट कहते हैं, यानी इसको अरबी में क्या कहते हैं वो वहाँ पे दिया गया है, मिस्रा दिया गया है, तो क्या आएगा, का निकालेंगे, मिस्राउल बाबी, यानी दरवाज़े का पट। ऐसे ही आपको देखना है, बिल्कुल आसान है, जो का की है वो निकालना है, जो बाद वाला यानी लास्ट वाला जो वर्ड है उसको पहले लाना है, और जो पहले आया उसको लास्ट में लाना है जब हम अरबी में उसको ट्रांसलेट करेंगे, यानी दरवाज़े का पट मिस्राउल बाबी। फिर है इसके बाद एक और जुमला है मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा, का हम निकाल देंगे तो पहले आएगा घड़ा, क्या आएगा इसका, जर्रतु तीनी, यानी मिट्टी का घड़ा। ऐसे ही हमको ये करने हैं, बिल्कुल ये आसान है। तो इसके बाद एक और ये है कमरे की खिड़की, की निकाल देंगे, खिड़की का तर्जुमा क्या लिख के है, शुब्बाकु, फिर लिखना है, फिर क्या लिखना है, कमरे का क्या लिखा है, शुब्बाकुल हुजरती, कमरे की खिड़की।
اس کے بعد لکھا ہے میز کی لکڑی. کی نکال دیں گے, لکڑی دیکھنا ہے کیا لکھے ہیں, خشب پھر میز, خشب المنضدۃ, خشب المنضدۃ یعنی یہ ٹیبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے میز کے لیے ہم مکتب بھی استعمال کرتے ہیں. خشب المنضدۃ, ضاد اور دال پھر گولتا, خشب پہلے یعنی لکڑی پھر میز منضدہ. پھر اسی کے بعد گھر کی چھت کیا آئے گا یہاں پہ, سقف البیت, سقف البیت یعنی گھر کی چھت. پھر کوٹھے کی خاک, تراب السطح, خاک یعنی تراب, کوٹھا یعنی سطح, السطح. ایسے ہی لوہے کی الماری, کی نکال دیں گے, پہلے الماری کا ترجمہ کیا ہے, رف الحدید, رف الحدید. حمید کی چارپائی, کی نکالنا ہے, پہلے کیا لانا ہے, چارپائی. ہاں یہ ہم نے دیکھا ہے. کلام محمود ویسے ہی, اب جو جس کی طرف اضافہ دی جا رہی ہے مضاف الیہ وہ ایک پراپر نیم ہے, تو اسی لیے وہ اس پہ تنوین آتی ہے. سریر حمید. تخت کے پائے, پائے یعنی کے نکال دیا ہم نے, پائے آئے گا پہلے یعنی قائمت العرش, قائمہ ہم الف لام لگا دیں گے, قائمت العرش, تخت کے پائے. چولہے کی آگ, نار یعنی آگ, موقد یعنی چولہا سٹو, نار الموقد. اسی طرح اینٹ کا فرش, فرش کا وہاں پہ ترجمہ نہیں دیا ہے. مؤلف نے کیا کیا ہے کہ جو الفاظ اردو اور عربی میں ایک ہی یعنی معنی میں مستعمل ہے یعنی استعمال ہوتے ہیں, ان کو اس نے ترجمہ نہیں کیا ہے. فرش ایسے ہی عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اسی لیے ہم فرش ویسے ہی رکھیں گے. کا ہم نکال دیں گے, فرش ہم لکھیں گے سیدھے فرشو. پھر اینٹ کا کیا دیا ہے, ہاں ہم لکھیں گے آجورہ, ہاں وہ جو پکی اینٹ لکھا ہے وہی, فرش الآجرتی, آجرتی, فرش الآجرتی یعنی اینٹ کا فرش. سورج کی گرمی, کی نکال دیجئے, پھر گرمی پہلے لائیے, حرش شمسی, حرش شمسی. پیتل کا لوٹا, کا نکال دیں گے, پہلے لوٹا لانا ہے, ابریق یعنی لوٹا. صفر, پیتل کس کو کہتے ہیں, براس, یہاں جس کو ہم یعنی وہ کاپر اور زنک کا الوائے ہوتا ہے تو اس کو پیتل کہتے ہیں. یعنی کیا آئے گا, ابریق الصفری, ابریق الصفری. تانبے کی دیگچی, پہلے کی نکال دیجئے, دیگچی کا کیا لکھا ہے, قدر, قدر نحاسی, احسنتم, قدر نحاسی یعنی تانبے کی دیگچی. شیشے کی بوتل, کنینۃ, نون پہ تجدید ہے, کنینۃ شیشہ, زجاج, کنینۃ الزجاج, کنینۃ الزجاج. کاپی کا کاغذ, کیا آئے گا, پہلے کاغذ لانا ہے, کرطاس, کرطاس قراست, کیا پہ پیش ہے, کرطاس قراست یعنی کاپی کا کاغذ. اون کی ٹوپی, کی نکال دیں گے, پہلے ٹوپی کا دیکھیے ترجمہ کیا ہے وہاں پہ, کلن سواتو, پھر وہاں پیچھے سے دیا گیا ہے صوف, کلن سواتو صوفی, کلن سواتو مضاف, صوف مضاف الیہ, کلن سواتو صوفی, اون کی ٹوپی. بندوق کی گولی, رصاصہ گولی, بندقیہ بندوق, رصاصۃ
बुंदुकियती, ऊन का मोज़ा, ऊन का मोज़ा क्या आएगा इस पे? जौरब मोज़ा, जौरबुस सूफ़ी। ये हमने जो ये जुमले देखे ये नामुकम्मल जुमले थे, क्योंकि ये खाली तरकीब इजाफ़ी, ये कोई हमको मुकम्मल माना हम इसे हासिल नहीं होते हैं। अब हम जो मिसालें जो अब आ रही हैं ये मुकम्मल एक जुमला है, यानी अलमारी का शीशा कीमती है। इसका क्या, पहले हम देखेंगे मुज़ाफ़ुन मुज़ाफ़ुन इलैहि को हम उसका तर्जुमा करेंगे, फिर जो वो कीमती है वो उसकी खबर है, यानी फिर ये जुमला इस्मिया बन जाता है। यानी अलमारी का शीशा मुब्तदा, कीमती है उसकी खबर है। अलमारी का शीशा क्या आएगा इस पे? पहले शीशा देखना है। ज़ुजाजु रफ़ी कीमती समीनुन, ज़ुजाजु रफ़ी समीनुन, यह अब मुकम्मल जुमला आ गया है। ज़ुजाजु रफ़ी ये तरकीब इज़ाफ़ी है, यानी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ुन इलैहि क्या लिखा है? कीमती है। समीनुन मुज़ाफ़ुन मुज़ाफ़ुन इलैहि, और ये साथ में इस जो मुकम्मल जुमला है इसका मुब्तदा है, यानी सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मुब्तदा जो ये समीनुन है ये उसकी खबर है, यानी ज़ुजाजु रफ़ी समीनुन, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या लिखा है? अलमारी का शीशा, इसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं कि ये कीमती है, तो ये मुकम्मल जुमला है क्योंकि इसमें दोनों मुब्तदा और खबर आ गए। तो ये जो इससे पहले हमने देखा वो खाली तरकीब इज़ाफ़ी, उसमें कोई खबर नहीं थी, तो वो मुकम्मल जुमला नहीं था। ये यहाँ पे जो जुमला है अलमारी का शीशा कीमती है, ये एक मुकम्मल जुमला है, यानी इसमें मुब्तदा और ख़बर है, और ये जुमला इस्मिया है। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि वो खुद एक वो मुब्तदा बनाता है और उसके बाद जो कीमती है वो उसकी खबर है। इसी तरह मिट्टी का घड़ा सस्ता है। तुम जर्रतुत तीन रखी, तीन ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि है, मिट्टी का घड़ा। हमने ये जो जर्रा है ये क्या है? मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस है। तो जो हमने मुब्तदा और ख़बर में देखा था, अगर मुब्तदा क्या मुज़क्कर होता है तो उसकी खबर क्या होती है? अगर मुब्तदा मुअन्नस होता है उसकी खबर क्या होती है? तो यहाँ पे क्या आएगा? रखी सुन आएगा कि रखी सतुन आएगा? रखी सतुन। तो इसकी जर्रतु तीन रखी सतुन। हम इस यहाँ इस जुमले में किसके बारे में बात कर रहे हैं? मिट्टी का घड़ा। इसके बाद एक मकान की दीवार, जिदारुद्दारी तवीलुन। यहाँ पे जिदार जो है मुज़क्कर है तो तवीलुन यानी खबर भी मुज़क्कर उसकी आएगी। मकान की दीवार जिदारुद्दारी तवीलुन, यानी जिदारुद्दारी मुज़ाफ़ुन मुज़ाफ़ुन इलैहि मुब्तदा, तवीलुन खबर। घर की छत ऊंची है। सक्फ़ुल बैत रफ़ीउन, सक्फ़ुल बैत मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मुब्तदा, रफ़ीउन उसकी खबर। तांबे का लोटा कीमती है। इब्रीकुन नहासी समीनुन, इब्रीकुन नहासी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि समीनुन इसकी खबर। तो ये मुकम्मल जुमला था। इसे पूरा हमने देखा। अब जो जुमला इसमें है उसमें मुज़ाफ़ुन मुज़ाफ़ुन इलैहि उसका मुब्तदा बना और जो समीनुन है उसकी वो खबर बन गई। ये मुकम्मल जुमला है, ये वो जुमला ताम जिसको हम कहते हैं। अब दूसरी जो इस पे तमरीन दी गई है, यानी अब हमको अरबी से उर्दू में उसको तर्जुमा करना है। अब यही जो प्रोसेस हमने की उसका उल्टा करना है। यौमुद दीन, यौम आप देखेंगे और दीन देखेंगे, इसका तर्जुमा क्या है। पहले फिर क्या आएगा? पहले अब दीन आएगा उर्दू में जब हम करेंगे। दीन
یعنی وہاں پہ شاید بدلہ دیا ہے. ہاں تو بدلہ اور پھر کے لگانا ہے, بدلے کا یا کا, بدلے کا دن. ایسے ہی ریب الانسانی, انسان پہلے آئے گا, پھر کا, پھر ریب یعنی شک, انسان کا شک. اقامت الصلاۃ, نماز کا قائم کرنا, نماز کا الصلاۃ نماز, نماز کا قائم کرنا. ایتاء الزکوٰۃ, زکوٰۃ کا ادا کرنا یا زکوٰۃ کا دینا. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بھی مکمل جملے, یہ جملہ تام نہیں ہے, یہ خالی ترکیب اضافی ہے, مضاف مضاف الیہ. انفاق المال, مال کا خرچ کرنا, انفاق جو ہے مضاف ہے, المال یہ مضاف الیہ ہے. لقاء الصدیق, لقاء ملاقات, صدیق دوست, لیکن اردو میں پہلے دوست آئے گا, دوست کا ملنا. سفہاء البلد, صفی بے وقوف ایک, سفہاء اس کی جمع, پہلے شہر آئے گا, شہر کے بے وقوف. طغیان الناس, لوگ, ناس جمع لوگوں کی سرکشی. استیقاد النار, استیقاد یعنی جلانا, نار وہ پتہ ہی ہے نار, تو کیا آئے گا, آگ کا جلانا. ضوء السراج, ضوء السراج پہلے چراغ آئے گا, یعنی چراغ, ضوء یعنی روشنی, چراغ کی روشنی. حول المدینۃ, مدینہ شہر, حول ارد گرد, شہر کا ارد گرد. ظلمت اللیل, لیل رات, ظلمہ تاریکی, پہلے تاریکی آئے گا, کیا آئے گا, ظلمت اللیل رات کی تاریکی. صوت الرعد, رعد یعنی گرج, صوت آواز, کیا آئے گا, گرج کی آواز. لمعان البرق, برق یعنی بجلی, لمعان لمعان چمک, بجلی کی چمک. اصابع الرجل, رجل, رجل اور رجل فرق کرنا ہے, رجل آدمی, رجل پیر, پیر کی. اصابع اصبع یہ جمع ہے, پیر کی انگلیاں. رحلۃ الشتاء والصیف, الشتاء یعنی جاڑا یعنی ونٹر, صیف گرمی, جاڑے اور گرمی کا سفر. تو یہ وہ جو ترکیب اضافی تھی وہ تھی, یہ مکمل جملے نہیں تھے, اسے پورا جو میننگ ہے یہ کمپلیٹ سینٹینسز نہیں تھے. اب ہم ان کی طرف آتے ہیں. ماء الثلج بارد, ماء الثلج ثلج برف, ماء پانی, برف کا پانی. اب یہ مکمل جملہ ہے کیونکہ اب یہ پھر سے مبتدا اور خبر کے پیٹرن پہ آ گیا. ماء الثلج مضاف مضاف الیہ مبتدا, باردن اس کی خبر. ہم یہ یعنی ٹھنڈے جو برف کا پانی ہے اس کے بارے میں یہ ہم خبر دے رہے ہیں کہ وہ کیا ہے, وہ ٹھنڈا ہے. ماء الثلج باردن. ایسے ہی خشب الباب ثمین, خشب یعنی لکڑی, باب دروازہ, دروازے کی لکڑی قیمتی ہے, یعنی خشب الباب مضاف مضاف الیہ مبتدا, ثمین ثمین اس کی خبر ہے. تو یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس میں دونوں یہ مکمل جملہ ہے, یعنی مبتدا اور خبر دونوں اس میں ہے. رفع القرطاس رخیص, قرطاس کاغذ, رف الماری کاغذ کی الماری, رخیص سستی ہے, کاغذ کی الماری سستی ہے. رفع القرطاس رخیص, یہ اس میں بھی یہی ہے, مضاف مضاف الیہ مبتدا, رخیص اس کی خبر. ابریق الصفر ثمین, ابریق الصفر, پہلے ہم یہ دیکھیں گے ابریق الصفر کا کیا ہوگا.
پیتل کا لوٹا قیمتی ہے، پیتل کا لوٹا قیمتی ہے، پیتل کا لوٹا مضاف مضاف الیہ مبتدا، سمین اس کی خبر، ابن الرجل عاقل، آدمی کا بیٹا عقل مند ہے۔ تو یہ جو ہم نے اب جملے دیکھے یہ کیا تھے، یہ جو کمپلیٹ سینس ہم کو دیتے تھے یعنی جملہ تام۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا وہ خالی ترکیب اضافی تھی، اس کی وہ مضاف مضاف الیہ تھا۔ وہ مضاف مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ خود کوئی ہم کو یعنی مکمل معنی یا جو جملہ تام وہ خود سے نہیں بناتا ہے، اس کی خبر ہونی چاہیے۔ تو پھر ہم نے جو دوسرے جملے دیکھے ان میں دیکھا ہم نے کہ خبر بھی آئی ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو تمرینات ہے وہ حل ہو گئی ہیں، لیکن پھر اس سے اور ایک پیچیدہ مضاف مضاف الیہ، پیچیدہ کیا اس حوالے سے کہ اس میں دو یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی دو مضاف اور دو مضاف الیہ ہو سکتے ہیں۔ اس میں دیکھنا ہے کہ ہم یہ کیسے حل کریں گے۔ جیسے حامد کے گھر کا دروازہ، اس میں دو مضاف اور دو مضاف الیہ ہے۔ حامد کے گھر کا، اس میں دو یہ ترکیب اضافی ہیں۔ پہلا حامد کا گھر، دوسرا گھر کا دروازہ۔ ہم ان کو الگ الگ لیں گے، یعنی اس میں حامد کا گھر مضاف الیہ مضاف، پھر سے مضاف الیہ مضاف، یعنی دو مضاف اور دو مضاف الیہ ہے۔ پہلے ہم حامد کا گھر اس کا ترجمہ کریں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا، یا ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ہم دروازہ، کیونکہ ہم نے دیکھا جو لاسٹ میں آتا ہے اس کو سب سے پہلے لانا ہے، یعنی دروازے کو ہم سب سے پہلے لائیں گے، دروازہ۔ بابو کیونکہ یہ مضاف ہے تو اسی پہ بابو۔ اب جو یہ ہے یہ کامن ہے دونوں میں، گھر، تو اس میں جو یہ کامن ہوتا ہے اس میں دونوں حیثیتیں آئیں گی، یعنی مضاف کی بھی پہلے کے حوالے سے تو یہ مضاف الیہ ہے، اور جو دوسرا ہے دوسرے کے حساب سے یہ مضاف ہے، تو اس میں دونوں جمع ہوگی۔ تو اس میں ہم لکھیں گے بابو بیتی، بابو بیتی۔ اگر خالی اتنا ہی ہوتا یعنی گھر کا دروازہ تو یہاں پہ تنوین آتی بابو بیتن، کیونکہ یہ اب خود مضاف ہے یعنی حامد کی طرح، اور ہم نے دیکھا ہے مضاف کو تنوین نہیں آتی ہے، تو اب اس پہ تنوین نہیں آئے گی، ایک ہی کسرہ آئے گی، بابو بیتی۔ اب دوسرا مضاف الیہ حامدین، بابو بیتی حامدین۔ اس پہ اگر خالی اتنا ہی ہوتا گھر کا دروازہ تو بابو بیتن، لیکن چونکہ یہ بیت جو خود ہے یہ خود مضاف ہے حامد کے ساتھ، دوسرا ترکیب اضافی ہے، تو اسی لیے تنوین کے بجائے ہم اس کو ایک ہی کسرہ دیتے ہیں، یعنی بابو بیتی حامدین، حامد کے یعنی گھر تو یہ اپنی جگہ رہا، یا یہ ہم نے یہاں لیا جیسے ہم کرتے ہیں اور اس کو یہاں لیا، جو یہ بیچ جو کامن یہ ٹرم ہے اس میں دونوں حیثیتیں جمع ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہے اللہ کے رسول کی اطاعت، پہلے کیا آئے گا اطاعت، اطاعت رسول اللہ، اطاعت مضاف، رسول جو ہے وہ پہلے کے حوالے سے مضاف الیہ ہے، دوسرے کے حوالے سے مضاف، تو اسی لیے اس پہ تنوین نہیں آئے گی، کیونکہ وہ دوسرا جو ترکیب اضافی ہے اس کے حوالے سے وہ مضاف ہے، تو مضاف پہ تنوین نہیں آتی، اسی لیے اطاعت رسول اللہ، اطاعت رسول اللہ۔ اب یہ اردو جملے تھے، اب عربی ہے، مفتاح بیت زیدن، تو اس میں بھی وہی ہم کو کرنا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ کیا، مفتاح بیت زیدن۔ اب پہلے کیا آئے گا، پہلے زید آئے گا، زید، پھر کے ہم اردو میں لگاتے ہیں، زید کے گھر کی چابی، پھر اسی طرح اور ایک ہے مالک یوم دین، کیا آئے گا، بدلے کے دن کا مالک، یا ہم کہہ سکتے ہیں قیامت کے دن کا مالک،
ہم یہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے لیکن وہاں پہ کیا ہے مالکی. مالکی وہاں پہ اس لیے ہے کیونکہ وہ جو اسم جلالہ ہے وہ اس کا نعت ہے, یعنی تو اسی وجہ سے اس پہ زیر وہاں پہ آتی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی جملہ ہے. تو یہاں پہ اگر ہم یہ اتنا دیکھیں گے مالکو یوم دین, بدلے کے دن کا مالک, یعنی دین پہلے بدلہ آئے گا پھر اس کے بعد دن پھر اس کے بعد مالک. تو یہ ایک جو مؤلف نے بیان نہیں کیا تھا اس میں, لیکن یہ بھی استعمال ہوتے ہیں. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, اس کو بھی ایسے ہی کرنا ہے, 4 بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو یہ دوسرا سبق ہم نے پڑھا اس کی کلید یعنی کی, یعنی جو ہم نے یہ تمرینات حل کی اس کی ہے کہ یہ اس لیے ہم نے لایا ہے کیونکہ آپ کو یہ اس سے مانوس ہو کہ لکھتے کیسے ہیں, رائٹنگ, کیونکہ ہم تو یہاں سے اورلی بتاتے ہیں. تو یہ اسی لیے ہم نے اس میں انکلوڈ کی ہے کہ یہ لکھنا کیسے ہے. تو آپ اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اس کا وہ پی پی ٹی بھی ملے گا. تو یہ پہلے اس کی جو تمرین ہے اس کی وہ کلید ہے. اور آپ دیکھیں جدار الداری مصراع البابی, اس میں عربی جو کتابت ہے وہ مختلف ہوتی ہیں. جب آپ لکھیں گے تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ اردو اور عربی کی کتابت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں. جیسے وہاں پہ اس میں دکھایا گیا ہے, اس میں آپ جو لائن ہوتی ہے کاپی میں اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا ورڈ نیچے جاتا ہے کون سا اوپر آتا ہے. جیسے جدارو, یہ اس کا عربی کے لکھتے ہوئے اس کا را کا جو ہے وہ نیچے آتا ہے. جدارو یہ اس کا خیال رکھنا ہے, اوپر کون جاتا ہے نیچے کون آتا ہے. تو اسی لیے ہم نے یہ ایسے ہی آپ دیکھیں گے مصراع جو عین ہے اس کا عین وہ نیچے آتا ہے ایسے. اردو میں ہم اوپر بھی لکھتے ہیں عین ایسے, عربی میں اس کا خیال رکھنا ہے, یعنی جہاں عربی کتابت عربی کو لکھیں گے. اور اسی کے ساتھ یہ پھر دوسری جو تمرین ہے اس کی کلید ہے, یعنی یوم الدین بدلے کا دن, انسان کا شک. اردو ہم سیدھے اردو سے ہم مانوس ہے کہ اردو ہم کیسے لکھتے ہیں. تو اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.